الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. امانت کا لفظ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے جس شان کے ساتھ استعمال کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ صرف اس ایک کام کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ساری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. ہم سے پہلے اللہ پاک اپنی تمام تخلیقات کا سلسلہ مکمل کر چکا تھا. ہر چیز اپنی جگہ پہ سج چکی تھی. زمین ایک دہتے ہوئے انگارے سے ایک گلستان میں تبدیل ہو چکی تھی. اللہ پاک نے ایک صاحب ارادہ مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. وہ مخلوق جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے ارادے کو خیر یا شر، ایمان یا کفر، جس کے لیے چاہے استعمال کر لے. یہ ارادہ وہ امانت تھی جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. یہی سب سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے. اِنَّا عَرَضْنَا، ہم نے پیش کی. معرض کہتے ہیں نا آپ ایگزیبیشن کو، چیزیں لگی ہوتی ہیں، سجی ہوتی ہیں، جس نے لینی ہے پہ لے لے. اِنَّا عَرَضْنَا، ہم نے سجایا ارادے کو، ایگزیبیشن لگایا تمام مخلوق کے سامنے. اٹھائے کوئی اس ارادے کو مگر اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے، پھر محاسبے کے لیے تیار رہے. ہم امانت دے رہے ہیں لیکن پھر آپ نے سامنے کھڑا کر کے بغیر ترجمان کے ہم سے پوچھیں. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے، زمین اور پہاڑوں نے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے کہ ارادہ جو ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو مس یوز ہو سکتا ہے. بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. کسی کو یہ کہہ رہا تھا جو بھی کر لو بھائی، کیا لینا آپ نے، جو بھی لے آئیں. جب آپ پہ بات چھوڑی جاتی ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. یا تو کہ چائے بنا دیں جی، ٹھیک ہے جو ہوگی بات، بھائی جو بھی کر لیں. اب آپ پریشان ہو گئے یہ کیا ہے، جس نے تو گیند میری کورٹ میں پھینک دی. اللہ نے گیند انسان کی کورٹ میں پھینک دی ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. باقی ساری مخلوق لگے بندے طریقے سے کام کر رہے. اس کی ہر چیز ایڈجسٹ کر دی گئی، وہ پری ڈسٹائنڈ ہے. ان کی قسمت پر مور مار دی گئی. طے کر دیا گیا بکری نے کیا کھانا ہے، شیر نے کیا کھانا ہے. انسان کا طے نہیں کیا گیا. اسے کہا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے.
آپشن تمہارا ہے. کھانا چاہو تو حرام بھی کھا سکتے لیکن پھر محاسبے کے لیے تیار ہے. شیر کو آپشن نہیں دیا گیا کہ جب بھوکے مرنے لگے تو گھاس کھا لینا تو، یا بکری کو آپشن نہیں دیا گیا مرنے لگو تو پھر گوشت کھانا شروع کر دینا، ہم پابندی ہٹا دیں گے. ایسا نہیں. تو ہمیں ارادے کے ساتھ بھیجا. ارادہ وہ امانت ہے جس کو انسان نے اٹھایا اور پھر اس کی ساری زندگی ایک امانت، پوری زندگی بھی ایک امانت. جیسے پورا ملک بھی ایک کویت ہے، اس کا دارالخلافہ بھی کویت ہے، پارٹس بھی اس کی امانت ہی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. تو پتہ چلا کہ آنکھیں بھی امانت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اچانک آپ کا ارادہ اندر تبدیل ہو گیا، آنکھ کا رنگ نہیں بدلی، وہ ریڈ ہو گئی یا بلو ہو گئی، اور پتہ چلا کہ جناب وہ ریکارڈنگ شروع ہوتے تو ریڈ جلنا شروع ہو جائے. آپ گئے ایکسچینج میں پیسے بھیجنے، پاکستان خاتون بیٹھی ہے کاؤنٹر پہ، آپ کا کام ہے مجبوری ہے بیٹھی ہے وہ، تو آپ اپنے کام کے لیے گئے، لیکن جب آپ نے اپنا کام شروع کیا اس کو پتہ نہیں چلا لیکن میٹر ڈاؤن ہو گئے. یعلم خائنۃ الاعین، خیانت شروع ہو گئی. تو پتہ چلا کہ ہاتھ کی بھی خیانت ہے. محاسبہ اسی چیز کا ہوگا نا. الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی جتنی صلاحیتیں یہ ساری امانت ہیں. ہم نے تمہیں بولنا سکھایا کہ تم ساری زندگی ڈراموں میں ہی بولتے رہے. اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھی آواز ہی کبھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں، وہ بس گانے ہی گاتے رہے. اس اچھی آواز کا بھی تو ہوگا نا انسان. تو اس طرح جب آپ دیکھیں گے تو اولاد بھی امانت. پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ہم نے تمہیں معصوم دیے تھے، یہ کیا بنا کے لائے ہو؟ اس لیے کہ بچہ 3-4 سال میں تیار ہو جاتا ہے. زمانہ پھر اس کو پالش کرتا ہے. سنار کے پاس بنا ہوا لے جانا زیور، تو بنا ہوا پہلے یہ بس وہ آپ کو چمکا دیتا ہے، پالش کر دیتا ہے. زمانہ پالش کرتا ہے اس کو. اولاد گھروں میں بنتی ہے. وہ جھوٹ فراڈ جو بھی آج آپ کو جس کے رونا روتے ہیں نا آپ کرپشن کا، وہ کہیں باہر سے امپورٹ نہیں ہوئی، گھروں سے باپ نے سکھائی ہے اپنی اولاد. یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے. اولاد بھی امانت ہے اور بھی اختیار بھی امانت. یہاں جو بات چل رہی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی ہمیں حکم ملتے ہیں کہ یہ کرو، اور قرآن میں بھی ہمیں حکم ملتے ہیں کہ یہ کرو. کچھ چیزوں کو ہم خود پھر بیٹھ کر ہم نے کچھ اصول بنائے اور ان میں یہ طے کیا کہ جی یہ تو کہنا ہوتا وہ آرڈر ہی ہے. کہا جی یہ آرڈر تو ہو گیا فرض، یہ ہو گیا واجب، یہ ہو گیا مستحب، یہ ہو گیا مباح. کیسے فیصلہ کریں؟ صحابہ کے لیے تو نبی کا ہر حکم جو تھا وہ فرض کا ہی درجہ رکھتا تھا. ہم نے بھی اس کے ٹکڑے کیے، یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے. تو اللہ نے یہ حکم، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تو ادو ادا کرو، دو حوالے کرو، الامانات الی اہلها، اہل بندے کے سپرد امانتیں کرو، چور کے سپرد مت کرو. اب دیکھو جو کام تم کروانے لگے ہو، جب آپ امانت بناتے تو اس کے لیے آپ ہر ایک ایکسپرٹ ہی ڈھونڈتے ہیں
اہل بندہ ڈھونڈتے ہیں. میسن ہو تو اہل ہو, نقشہ بنانے والا ہو تو اہل ہو, ایکسپرٹ ہو اپنی فیلڈ کا, شٹرنگ والا ہے تو اہل ہونا چاہیے. تو یہ امانت جب آپ کسی کے سپرد کرنے لگیں تو یہ فیصلہ کر لیں آپ, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے, یعنی آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا, بلکہ اس نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ اس کو اہل کے سپرد کرو. اب میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اہل تو یہ ہے, لیکن میرے فائدے کا بندہ یہ ہے. اہل یہ ہے لیکن یہ میرا کام نہیں کر سکتا. جس منصب کے لیے آپ نے ووٹ کاسٹ کیا, آپ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جس منصب کے لیے کھڑا ہوا یہ اس کا ہے. گواہی کی قسمیں ہوتی, تائیدی بھی دی جاتی اور کورٹ میں پیش ہو کے بھی دی جاتی. آپ پیش ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ بندہ ہے, بندہ چور ہے. اب وہ جو کچھ بھی کرے گا آپ یقین رکھیں کہ آپ کا حصہ آپ کو ملے. جتنے ووٹ اس نے لیے ہیں اس میں پرسنٹیج نکالی جائے گی کہ آپ کی ایک ووٹ کی کیا اہمیت, کتنے پرسنٹ آپ کو ملنا چاہیے اس میں سے جو اس نے کھایا ہے. اس لیے آپ کا حصہ اس میں, جس طرح خیر میں حصہ ہوتا ہے اس طرح حصہ شر میں بھی ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر تو آپ نے گاڑی چلوانی, ڈرائیور رکھنا ہے, تو پھر اس سے آپ سورہ فاتحہ نہیں سنیں گے, قنوت نہیں سنیں گے. آپ اس کو گاڑی چلوا کے دیکھیں, یہ والی ایکسٹرا اس کی صلاحیتیں ہیں. اگر آپ یہ کہ سبحان اللہ اس کی تو آواز جناب قاری شرائم صاحب سے ملتی ہے, بندہ بٹھا دیا آپ نے اسٹیئرنگ پر, ڈرائیونگ اسے آتی کوئی نہیں, وہ قاری صاحب سارے جنت میں لے کے جائیں گے کہیں ٹریلے کے نیچے گاڑی دے کے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. امانتیں دی نا اللہ نے, جس کی ماسٹر کیا ارادہ, ان تمام امانتوں کا پاسورڈ جو ہے وہ ارادہ ہے, ارادے سے کھلتی. تو بندہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہادت آئی نا, إِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. ان کے ذمہ ہوا ہے جو ان کو اٹھوایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ووٹ لے کر کنونسنگ کر کے رسول نہیں بنے تھے کہ قریش والے ووٹ دے مجھے, میں نے رسول بننا ہے, اور حضور زیادہ ووٹ لے گئے اور رسول بن گئے. حضور کو زبردستی اٹھوایا گیا, بخار چڑھ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا. کلمہ پڑھتے ہی تم اس بوجھ میں شریک ہو گئے ہو جو نبی نے اٹھایا تھا. شہادت علی الناس, کہ اللہ اور رسول کی طرف سے دی ہوئی شریعت کا نفاذ ممکن ہے, اس کی گواہی چلا کے دکھاؤ. اب دیکھیں جب اسٹوڈنٹ سے امتحان لیا جاتا ہے کیمسٹری میں یا فزکس میں, تو اس میں پھر ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. ایک لیبارٹری ہوتی ہے جہاں ان کو باقاعدہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے اور پھر اسے پریکٹیکل لیا جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس کو پریکٹیکل کروائیں نہیں اور تقاضا کریں اسے کہ جی پریکٹیکل دو. آپ جب تک ایک نظام قائم کر کے, جس کو سورہ حج میں فرمایا الذین ان مکناہم, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں تھے اور منشور ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. آپ سربراہ مملکت کی حیثیت سے اب جا رہے ہیں, لہذا اب یہ منشور ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4 نکات یہ ایجنڈا, پورا دین اس کے اندر. امروا بالمعروف نہوا عن المنکر, ہر غیر حق چیز منکر, سود منکر, فحاشی منکر,
یعنی منکر کہہ کر ہر وہ چیز جس کو شریعت نہیں جانتی، انفیملیئر، معروف جانا دوجا، انسانی فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات کو پڑھ دینا مشکل نہیں تھا، یہ تو تھیوری ہے نا، اس تھیوری پر مشتمل پریکٹیکل جو تھا وہ مشکل تھا۔ 23 سال اس میں لگے، پتھر اس میں کھائے گئے، جنگیں اس میں لڑی گئی، پیٹ پر پتھر اس میں بندھے، اور کر کے دکھایا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم سے یہی پوچھا جائے، نبی نے کر کے دکھایا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم صرف تھیوری ہی پڑھتے ہیں، سپاروں کے حساب سے گن گن۔ تو یہ ہے ما حمل، جو قانون بنوایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پر عمل کروایا، تاکہ امت کے پاس کوئی جواز باقی نہ۔ دیکھیں 2500 سال سے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا تھا، جائیداد میں وارث ہوتا تھا، لے پالک جسے آپ کہتے ہیں۔ اس رسم کو توڑا گیا اور زید بن محمد کو پلٹا کے پھر زید ابن حارثہ بنا دیا۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا۔ پھر اس کو مزید پکا کرنے کے لیے حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ کروایا گیا۔ پھر اللہ نے گھر بسنے نہیں دیا، چونکہ اللہ پاک نے جو قانون بنایا تھا اس کی تکمیل کرنی، طلاق ہوئی۔ حضور روکتے رہے۔ پورے قرآن حکیم کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنا مخمصہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ کہیں گے بہو سے نکاح کر لی۔ آپ صاحب بصیرت، اللہ کے مزاج شناس تھے، آپ کو پتہ چل گیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ ان سے بار بار کہتے ہم سکالائی کا زود، دیکھ اپنی بیوی کو پکڑے رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، ہم سکالائی کا زود ہے۔ طلاق نہیں دینی، کچھ ہو جائے طلاق نہیں دینی۔ اللہ نے کہا نبی ہمارا رستہ بھی کوئی روک سکتا؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام تو وہ کر رہے ہیں، آپ لاکھ دوڑا لیں تدبیریں، آپ کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے؟ نکاح کر رہا، آپشن بھی نہیں دیا، زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کے ساتھ۔ زبانیں کھلی، وہی بات ہوئی۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تم ان افسانوں کو ڈسکس نہ کیا کرو جو منافق اڑاتے پھر رہے ہیں، تم جب بھی بولو تو اپنے نبی پر درود پڑھو، وہ ہستی ایسی ہے کہ اللہ اس کے فرشتے بھی اس پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد کام ہے جو اللہ کر کے ہمیں کہتا ہے کرو۔ تو امانت ہے۔ جب یہ سارے مراحل گزر گئے، آپ نے جب خون معاف کیا تو سب سے پہلے اپنے قتل معاف کیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان کے فلاں بندے کا، مقتول کا خون معاف کرتا ہوں، جاہلیت کے زمانے کے سارے خون میرے قدموں کے نیچے، معاف کر دو ایک دوسرے کو، ختم۔ یہ دشمنیاں آگے نہیں چلنی چاہیے۔ آج سے پہلے جتنا سود لیا گیا ہے سارا معاف، ختم، کوئی پیسہ، آپ سود واپس نہیں کرنا، اصل رقم دے دو۔ بہت بڑا نقصان تھا نا، وہ تو معاشرہ چل ہی سود پر رہا تھا، فائنینشل نقصان تھا نا لوگوں کا۔ فرمایا میں سب سے پہلے عباس کا سود معاف کرتا ہوں لوگوں، خاندان پہ لیے پہلی فائنینشل، اپنے گھر سے شروع کیا نقصان۔ تو جس دن ہم اپنی اصلاح کا سفر اپنے گھر سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم بس اس انتظار میں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، کوئی بندہ آئے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے وہ بٹن جو ہے نا وہ آف کر دے کرپشن والا، صبح اٹھے تو سارے ہم مومن بنے ہوں، ایسا کوئی بٹن نہیں۔ وہ بٹن آپ کے اپنے پاس، آپ کے اپنے دل میں۔ آپ نے سنا نا تقویٰ ہاں ہونا، 3 بار حضور نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، وہ بٹن یہاں ہے۔
پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں. ہم کرپٹڈ، اوپر ملائی چڑھتی ہے. جیسا دودھ ہوتا ہے، دودھ زہریلا ہونا تو ملائی میں زہر زیادہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے. ہم نیچے سے بکنا شروع کرتے ہیں، وہ اوپر والے زیادہ پیسے لے کے پھر بکتے ہیں. تو اپنا مقصد طے کریں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ مقصد طے کر لیں گے آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. اب اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہے، امانت اس کے حوالے کرنی. یہ لو چابی میں کس کی؟ اقتدار کی. اب میرے بھی ہاتھ پہ تم جو کام کرو گے وہ کرو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا، ہم اپنے ساتھ بھی خیانت کرتے کہ میرے ایک گواہی سے کیا ہوتا، میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا. اگر بارش کا ہر قطرہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ میرے زمین پر جانے سے کیا ہوگا تو زمین والے تو پیاسے ہی مر جائیں گے. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی امانت کو ٹھیک، ہم نے گواہی دینی. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے گواہی دی تھی نا، ووٹ دیا تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول ہے. اور حالات کیسے تھے؟ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ ہر لحاظ سے محاصرے میں آ جاتا تھا، پٹ جاتا تھا. مالی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، نکو بن جاتا تھا لوگوں کو. پھر جب اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوئے تو اللہ پاک نے ایک ایلیٹ کلاس الگ کر دی. لا يستوي منكم من انفق من بعد الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. دیکھو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام کی خاطر مال اور جانیں دی ہیں وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال اور جانیں دی. اس لیے کہ ریاست اسٹیبلش ہو گئی، کشتی کنارے لگ گئی تھی، اب رسک کوئی نہیں رہا، جبکہ پہلے رسک تھا. اس رسکی زمانے میں جنہوں نے، اسی طرح اب بھی رسکی زمانہ ہے. اپنی اہمیت کو پہچانے. جو چیز جتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج آپ کی چھوٹی سی نیکی کی اہمیت زیادہ ہے. تو اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانت کو اہل لوگوں کے سپرد کرو. بننا نہ بننا ہمارے ذمہ نہیں ہے. میں نے یہ گواہی صرف دینی ہے کہ یہ بندہ اس منصب کے لیے اہل ہے جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے. میرے سامنے 4 دعوے دار آ گئے ہیں ایک منصب کے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول کی حدود کے مطابق یہ بندہ اس کام کے لیے مناسب. میں نے اس کا اعلان کرنا ہے. جیسے پہلے اللہ اور رسول پر بندے کا ایمان ہوتا ہے پھر اعلان کرتا ہے. اگر اندر ایمان نہ ہو باہر اعلان کر دے تو عبداللہ ابن ابی. اگر اندر ایمان ہو اور باہر نہ کرے تو ابو جہل. ابو جہل کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اندر ہو. اب دیکھنا یہود کے اندر تھا نا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے 2 جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اس طرح پہچانتے ہیں ان کو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو انہیں جب پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو وہ مومن ہو گئے. نہیں، اندر ہے اقرار نہیں کر رہا ہے، اعلان نہیں کر رہا تو یہودی ہے. اگر اندر نہیں ہے باہر اعلان کر رہا ہے تو عبداللہ ابن ابی. مومن وہ ہے جس کے اندر جو ہے اس کا اعلان کرے جی ہاں یہ ٹھیک یہ صحیح. اب جب میں یہ دیکھوں کہ بھائی میری گواہی ضائع ہو گئی
تو اس کے لیے آپ کے پاس بڑا بہترین طریقہ ہے اور ہر جماعت کے منشور میں رہا ہے متناسب نمائندگی کا اصول. کوئی حلقہ نہیں جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ ملک میں جس جگہ بس سے اترے جا کے ووٹ دے, اس کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں, کوئی فوٹو لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہیں. ہر پارٹی اپنا منشور دے گی, آپ نے پارٹی کو ووٹ دینا, اس کے منشور کو ووٹ دینا. اور کوئی حلقہ نہیں میرے حلقے میں بندے پکڑ کے اٹھوا کے تھانے میں کٹوا کے ڈرا کے ووٹ لے لیتا ہوں, میں بدماش, مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. جن اسلامی ممالک میں حکومتیں ووٹ کے ذریعے ہیں وہاں متناسب نمائندگی کا اصول ہے, ایک ووٹ ضائع نہیں ہوتا. آپ کراچی میں ڈالیں یا خیبر میں ڈالیں, اس جماعت کی کاؤنٹنگ میں شامل ہو جاتا ہے ووٹ, حلقہ کوئی نہیں. اچھا ضمنی الیکشن کوئی نہیں, آپ کو ووٹ مل گئے, ووٹوں کے حساب سے آپ کو 40 سیٹیں مل گئی, آپ کو الاؤ ہو گئی 40 سیٹیں. اب شورا بیٹھے گی اس جماعت, 10 دن اس کا چلے گا اجلاس کہ یہ 40 بندے کون سے ہونے چاہیے. اب انہیں اپنے 400 یا 600 یا 8000 یا 10,000 کارکنوں میں سے وہ 40 بندے چننے ہیں. اب وہ جو گلا ہے نا کہ یہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, وہ جماعت اب تولے گی بندے, اب تول بھی جائیں گے, معقول بندے چن کے بھیجیں گے. اچھا بندہ چلا گیا, بندے سے کوئی غلطی ہو گئی, اب تو یہاں یہ ہے کہ جی ایڈوانس ان سے استعفے لیے جاتے ہیں, ادھر پرچی پکڑائی جاتی ہے کینڈیڈیٹ کی, ادھر ان سے استعفا لے لیا جاتا ہے. یہ بلیک میلنگ. اگر وہ آپ کے منشور کے خلاف چلتا ہے اسی دن آپ پارٹی کہتی ہے اسمبلی کو, سیکریٹریٹ کو کہ ہم یہ بندہ چینج کر رہے ہیں, وہ اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں. شام کو آپ دوسرے بندے کو حلف دلوا لیں, کوئی ضمنی الیکشن نہیں, کوئی خرچہ نہیں. یہاں تو یہ کہ ایک بندہ 4 سیٹوں میں کھڑا ہے, وہ جو ایک تم رکھو گے باقی 3 پر پھر ہوگی, پیسے تمہارے پاس ہم دیں گے, پیسہ تو ہم لوگوں کا جاتا ہے. تو متناسب نمائندگی میں ووٹ بھی ضائع نہیں ہوتا, جہاں بھی پڑے گا وہ کاؤنٹ ہوگا, اس حساب سے آپ کو 2 سیٹیں ملتی ہیں, 3 ملتی ہیں, 10 ملتی ہیں, 50 ملتی ہیں, آپ کو مل جائیں گے. جبکہ یہاں یہ حالت ہے کہ جناب آپ کو 2 لاکھ مل گئے, دوسرے کو 2 لاکھ 2 مل گئے, وہ جیت گیا, آپ کا 2 لاکھ مٹی میں گٹر میں چلا گیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں یار دوں تو میں کو, لیکن مجھے پتا ووٹ ضائع ہو جائے گا, یہ بنے گا نہیں, میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا. خدائی ملانا وہ سالے سنم, لہذا بہتر یہ کہ یار وہ دوسرے والے کو دے دو, بن تو جائے گا نا, کم از کم کل کو مقدمہ کرنا ہے, کوئی تھانے سے اٹھانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہ کام تو آئے گا. متناسب نمائندگی خلافت کا بہترین متبادل ہے اور سب پارٹیوں کے منشور میں شامل ہے. اور جب یہ ترمیمیں ہو رہی تھی تو اگر دینی جماعتیں یک آواز ہو کر اس وقت یہ بھی ڈروا دیتی اس میں متناسب نمائندگی کی, تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا, خلافت قائم ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے نا مذہبی ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے ملک کے اندر, 2-4 مذہبی جماعتیں آ جاتی, ووٹ دیندار لوگوں کا کبھی ضائع نہ ہوتا. لیکن اس وقت سوئے نہیں کروایا کام. لیکن اب اگر اللہ پاک موقع دے تو یہ متناسب نمائندگی کا اصول جو ہے یہ الیکشن میں یہ بہت ضروری ہے, تاکہ ہمارے ووٹ ضائع نہ ہوں, بار بار ضمنی الیکشن نہ ہوں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم غریب قوم ہیں. تو یہ امانت جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ اس کو اہمیت کتنی دیتے. ایک طرف اس کی اتنی اہمیت ہے کہ زمین و آسمان نہیں اٹھا رہے, دوسری طرف آپ بریانی کی پلیٹ کھا کے اس کو بیچ دیتے ہیں. آپ نے اللہ کی بھی توہین کیا کہ نہیں؟ انہ کان ظلوما جہولا, نکلا تو پھر وہی نا بھولا مانس. اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ وہ امانت ہے جو آپ اپنے دائیں یا بائیں پلڑے میں رکھ رہے ہیں. قیامت کے دن دیکھا جائے گا اس ووٹ سے اگلے نے کیا کیا کام کیا. لیکن میں کسی کو پستول دیتا ہوں, وہ جا کے قتل کر دیتا ہے. سب سے پہلے اسے پھینٹی لگا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلحہ کہاں سے لیا,
چھری کہاں سے خریدی تھی, ہتھوڑی کہاں سے خریدی تھی, پستول کہاں سے لیا تھا, گولیاں کہاں سے لی تھی. آپ کے ووٹ سے کوئی قتل عام کرے اور آپ تہجد پڑھتے رہیں اور نامہ مال آپ کا خون سے بھرتا ہے, آپ اہمیت کو سمجھے نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. آپ اچھے آدمی کو دیں گے نا, وہ بنے نہ بنے, لیکن انشاءاللہ کرپشن آپ کے نامہ مال میں قیامت کے دن نہیں نکلے گی, قتل عام نہیں نکلے گا, لاشیں کٹی پٹی نہیں نکلے گی. تو سب سے پہلے تعین کریں کہ اگر تو آپ کا مقصد وہ ہے جو سورہ الحج میں دیا گیا ہے, ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, خیر کو پروموٹ کریں, شر کا رستہ روکیں. وہ بندہ, اس کو ہمیں امانت سونپنی ہے. آپ دیکھیں سنگل جو ڈرائیور ہوتا ہے, پرائیویٹ جو لائسنس ہوتا ہے ہمارا, ہم گاڑی چلاتے ہیں, وہ آسانی سے مل جاتا ہے. پھر جب ہم ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں, ٹیکسی بھی وہی گاڑی ہوتی ہے ہمارے جتنی ہوتی ہے, لیکن اب حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہم اس کے حوالے 4 جانیں کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی اپنی جان تھی نا, مرے گا تو اپنے بچے ہی مارے گا. اب تو ہم اس کے حوالے 4 جانیں کر رہے ہیں. ٹیکسی والے کا پھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹیکسی والا اگر کوئی بیٹھا, ٹیکسی کا لائسنس الگ ہوتا ہے, پھر دوبارہ اس کی ٹرائی کی جاتی. بس والے کا پھر ہوتا ہے اتنی جانیں, پہلے 4 جانیں تھی, اب 62 جانیں. اب ذرا اور سخت ہو گئے, وہ بھائی 18 کروڑ اس کے حوالے کر رہے ہو اور بریانی کی پلیٹ میں زیادہ سے زیادہ جاتے ہو, کرسی اٹھا کے لے جاتے ہو بس اس پہ. سوچو نا, اپنی اہمیت سوچو, جو تمہارا ووٹ ہے اس کی اہمیت ہے, اس کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا تھا. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کی خاطر انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو. انصاف کیا؟ تمہارا ضمیر جو کہتا ہے یہ ٹھیک ہو, ٹھیک ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری حکومت دلیر نہیں, ہم کب دلیر ہیں, ہم سارے بزدل. بس دلیر ہو تو کہو نا کہ یہ ٹھیک ہے. تم چھوٹی سی بات سے ڈر جاتے ہو, ان کے سامنے تو بڑے بڑے میزائل ہوتے ہیں, بیچارے نہ ڈرے تو کیا کریں. اور ڈرا ہوا ڈرے ہوا کوئی اوپر بھیجتا ہے نا, دلیر بنو تو اوپر دلیر جائے گا. تو سب سے پہلے اس کی امانت کی اہمیت کو سمجھیں. پھر امانت کس کس کو, آپ دیکھیں آپ کو کسی نے یہاں سے پاکستان جاتے نا تو کچھ چیزیں پکڑاتے ہیں آپ کو, آپ کے ہاتھ کسی نے کوئی صابن بھیج دیا, کوئی سرف بھیج دیا, آپ کوئی بھی بچہ اس گھر میں سے نکلے آپ اس کو پکڑا دیں, یہ لو بیٹا, آپ کے ابو نے بھیجا ہے, ماموں نے بھیجا ہے, چچو نے بھیجا ہے. لیکن اگر 3-4 ہزار درہم ہے تو آپ اس کو دیں گے. اب آپ کو احساس ہے نا آپ کے پاس کیا چیز ہے. آپ کے کسی بڑے کو بلاؤ, اچھا وہ بڑے کو بلا کے لے آیا, آپ نے سمجھو کے دیکھا اس کے نقش باپ سے ملتے جلتے انہیں کے بیٹا ہے, پکڑا دیا, فوٹو بھی لے لیا موبائل سے کہ یہ بندہ ہے. اب آپ کے پاس سونا 20-30 ہزار درہم کا, تو آپ گلی میں بیٹھ کے نہیں فیصلہ کریں گے, آپ اندر جائیں گے بیٹھنے میں, 2-4 بندے 2 گواہ بھی بلائیں گے. امانت بڑھ گئی ہے نا, تو احساس اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی. یہ امانت وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے, اس کو معمولی مت سمجھیں. 100 بار سوچیں آپ, اور یہ سمجھیں آپ کہ یہ آپ کی جنت یا جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے قتل میں ایک کلمے کی بھی مدد کی, اللہ پاک اس کو جہنم کا غوطہ لگوا کر رہے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کلمے کی بھی مدد. بعد میں بھی کہتا کہ نہیں بیچارہ قتل نہ کرتا تو کیا کرتا, بعد میں بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش, یا اس کو ابھارا کہ تیری غیرت مر گئی ہے,
تیرا پیو تو بڑا غیرت مند تھا، بس یہ ایک کلمہ ہی ہے، جہنم کا ہوتا پکا۔ تو ہاں گاڑی پہ بیٹھے گئے جناب علی، سارا کام تو کیا خیال ہے ضائع چلا گئے؟ تو ایک نظام دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مسلمان معاشرے کو خطاب کرتا ہے۔ یہ سب سے پیارا خطاب ہے، قابل فخر خطاب، کہ اللہ یہ بات جب کہہ دے کیا وہ لوگ ہو جو مجھ پر ایمان لائے، اے ایمان والو، یہ سب سے کلوز خطاب ہے۔ اللہ مان رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اس نسبت سے ہمیں بلاتا ہے۔ مانے گا کہ میرا پتر میرا جن جب کوئی کام کروانا نا اولاد سے، سیاست کرنی پڑتی، بڑی تعریف کرنی پڑتی ہے، میرا چاند میرا پتر ہے، تو وہ پھر چلا جاتا ہے، چلو امی نے اتنی تعریف کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مسلم سماج ہے، اس سماج میں ایک نظام ہے، اس نظام کو بنانے کے لیے شورا ہے، سورہ شورا، پوری سورہ الشورا ہے۔ امرہم شورا بینہم، یہ جو نام رکھے گئے نا صورتوں کے، یہ کسی نے گھر میں نہیں کرے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا تفسیر میں کہ چونکہ اس میں البقرہ آیا فلاں آیت میں تو اس سورہ کا نام جو البقرہ رکھ لیا گیا، تو بھائی صاحب اب آپ کوئی اور حرف دے کے اس سورہ کا اپنی آسانی کے لیے کوئی اور نام نہیں رکھ سکتے، کس میں تو فلاں نام بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اس کا نام سورہ موسیٰ رکھ لیتے۔ یہ توقیفی نام ہے، اللہ نے رکھے ہیں، اور ان ناموں میں بڑی حکمت ہے۔ سورہ شورا میں فرمایا امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے معاملات مشورے سے کر۔ امرہم بینہم، دیکھیں سارے معاملات مشورے سے، نیچے گھر سے لے کر آج کیا پکنا ہے، یہاں سے لے کر ریاست تک پورا شورا کا نظام، گھر میں مشورہ کرو، ڈکٹیٹرشپ کوئی نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ مشورہ۔ اولاد کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، بچی سے پوچھو، بچے سے پوچھو، انہیں سمجھاؤ، بتاؤ کیا نفع نقصان سوچا ہے تم۔ یہ تو نہیں میں دبئی گیا تھا تو اس کی وہ میری بہن نے مجھے ٹکٹ لے کر دیا تھا تو آپ اس کی بیٹی کر لی۔ آپ کو اس نے ٹکٹ لے کر دیا تھا، آپ اس کو ٹکٹ دے کر دے دے، بچے کو بکری کا قربانی کا بکرا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ٹکٹ میں بیچ رہے ہیں بچہ، یہ کو احسانات کیے ہیں، احسانات کریں آپ، لیکن اولاد کو قربانی کا بکرا مت بنائیں، مشورہ کریں۔ استخارہ، اور بھائی استخارہ کا مقام بہت بعد میں آئے گا، جیسے جب کوئی چیز طے نہ ہو سکے، جب پانی نہ ملے تو تیمم ہے نا، قرآن میں ہی تیمم آیا ہے، لیکن جب تک پانی موجود ہے تیمم ویلڈ نہیں، کرو تو نہیں ہوتا۔ استخارہ وہاں آئے گا، استخارے کا ایک مقام ہے، پہلے تو مشورہ کرو، مشورے میں اگر کام ہو جاتا ہے، بچی کی مرضی کچھ اور ہے، امی ابے کا استخارہ پھنسا ہوا ہے، وہ جو استخارہ ہمارا صحیح نہیں نکل رہا۔ یعنی ہمارے مسائل کہاں سے بگڑتے ہیں؟ جب ہم نچلے سطح سے ڈکٹیٹرشپ شروع کرتے ہیں۔ اولاد سے کچھ ان کی مانیں، یہ تسلیم کریں کہ اولاد کی آئی کیو زیادہ ہے، وہ جو سوچتے ہیں وہ ہم نہیں سوچتے، ہماری سوچیں بھی بڑی پرانی ہے۔ ہمارا ونڈوز 98 ہے، وہ ونڈوز 7 کے زمانے کے ہیں، وہ پروگرام نہیں چلتے ان کے یہاں۔ ان کی بات سنیں، مانیں، مشورے میں شامل کریں، بچے میں اعتماد اپنے گھر کے اندر پیدا کریں۔ آپ اعتماد کریں گے تو دنیا اس پر اعتماد کرے گی۔ تو یہ امرہم شورا بینہم کا مطلب صرف اوپر نہیں، گھر سے میاں بیوی آپس میں مشورہ، کیا لانا ہے کیا نہیں لانا مشورے سے کرو۔ پاکستان اس سال جانا ہے نہیں جانا مشورے سے کرو۔ پھر یہ مشورہ محلے میں ہوتا ہے، امام صاحب چننے، مشورہ یہ مسجد کا امام چننا، اور اس میں صلاحیتیں دیکھی جاتی۔ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انفرادی، یہ ایک انفرادی عیب بھی ہوتا ہے، سوسائٹیز میں سب کو پتہ ہے، ہر سوسائٹی میں کسی مذہب کی سماج میں گناہگار ہوتے ہیں، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ لوگ مل کر گناہگار چنیں۔ جو بندے
کلین شیو، ان کی نماز بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب امام چننا ہے اور پورا محلہ کلین شیو کو امام چن رہے تو اس پورے محلے نے بغاوت کی اللہ اور رسول کے خلاف. ایک بندہ استعفیٰ دے دے کوئی بات نہیں، لیکن 200 بندہ اگر بیٹھ جائے یہاں پر ہڑتال کر کے تو بغاوت ہو گئی نا. جب اتفاق کر لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس بستی کے سارے لوگ ختنہ نہ کرانے پر اتفاق کر لیں اس بستی کے خلاف قتال ہوگا. کہ انہوں نے اجماع کر لیا سنت کے ترک پر، یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان سنت ہے، فرض نہیں. اذان نہ بھی ہو تو جماعت ہو جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت کو بھیجا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بستی کے باہر پڑاؤ کرنا، انتظار کرنا، نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی تو اس بستی کو چھوڑ کے آگے چلے جانا، اذان نہ ہوئی تو اس بستی پہ چڑھائی کر لے. اگر پوری بستی اذان نہ دینے پر اتفاق کر لے تو اس کے خلاف قتال کیا جائے. یہ ہے دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انفرادی طور پہ بندہ ختنہ نہ بھی کرائے تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت ہے. اگر بندہ بالغ ہو گیا جیسے دوسرے مذاہب سے بندے ہوتے ہیں، سکھوں سے، ہندوؤں سے مسلمان ہوتے ہیں، تو سطر جو ہے، سطر فرض ہے، شرمگاہ چھپانا فرض ہے، ختنہ سنت ہے. تو فرض کو سنت پر قربان نہیں کیا جائے. امام اٹھ گیا تو کہا قیام فرض ہے، اگر پورا نہیں اٹھا تو بیٹھ جائے غلطی سے، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو آپ پلٹ کر واپس نہیں آئے. دوسری رکعت کے بعد بیٹھا نہیں نا، اٹھ گیا تو کہا کہ قیام فرض ہے، اور یہ جو درمیان والا قاعدہ ہے یہ واجب ہے. تو فرض سے واجب کی طرف رجوع نہیں کرے، اس لیے کہ مومن کو ترقی کی طرف دعوت دی. لیکن ہم لوگ کروا دیتے ہیں ان کا تاکہ سند رہے. ظاہر اپنے معاشرے میں پلٹ کے جائیں گے تو پھر اعتبار کو نہیں نا، کہیں پریشر میں نہ آ جائے تو پھر ہم ایسا کر دیتے ہیں تاکہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں. وہ مڑنا بھی چاہیں تو کوئی نہ مڑنا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے، آپ جب ہمارے اندر ڈھیر سارے عیب ہیں، لیکن جب آپ ایک عیبدار کو پورا گاؤں یا پورا ضلع یا پورا حلقہ ایک قاتل کو چنتا ہے تو اس کے قتل میں شریک ہوتا ہے، اس کی کرپشن میں وہ شریک ہوتا ہے، اس کی زنا و بدکاری میں وہ شریک ہوتا ہے. یہ معمولی چیز ہے. آپ اس میں جب بس آپ ڈھول بجاتے گئے کیری ڈبے میں جھنڈے اٹھا کے اور ووٹ دے کے واپس آ گئے، یہ معمولی چیز ہو گئی ہے. آپ اپنا سب کچھ گروی رکھ کے آ گئے. اب شراب وہ پیے گا، نامہ مال میں آپ کے جائے گا شیئر، قیامت کے دن دیکھ لیجیے. یہ ہے امانت. آپ کی جنت جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اچھا، اسی آیت کی اگلی آیت متصل ہے. کیوں اللہ پاک نے کہا کہ اے لوگوں کے سپرد امانت کو کرو؟ اس لیے کہ کل تم نے پھر ان کو گالیاں دینی. جس کو تم چن رہے ہو نا اس کو تم اللہ اور رسول کا نائب چن رہے ہو. اب تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک زانی کو تم اللہ کا نائب بنا رہے ہو اپنے ووٹ سے؟ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب جو چنا ہے اب اس کی اطاعت کرو. اگر ہمیں پتا ہونا کہ ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی طرح تو پھر ہم کو بندے کا پتر چنے. ہمیں پتا ہم نے کب گالیاں دینی ہے، اس کی پہلی تقریر ختم نہیں ہوتی. ابھی الف لے کے جو نے تقریر کرنی ہوتی ہے شام کو وہ پوری نہیں ہوتی. آدھی تقریر میں ہم گالیاں شروع کر دیتے اور یہ قیامت کی نشانی. بدترین حکمران ہو گئے، تم ان پر لعنت کرو گے، تمہارے اوپر لعنت کریں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب صاحب امر کی اطاعت کرو جب تک اس کا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. تم پر اس کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کی. آپ کو سمجھ لگی کہ آپ نے اوپر کیا بھیجا ہوا اور کیا بھیجنا ہے؟ کوئی معمولی چیز رب کا نائب چن رہے ہیں، وہ اس
کرسی پہ آگے بیٹھنے والا جہاں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور میرے ووٹ سے. ضمیر نام کی چیز بھی اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی اور اسی ضمیر کے سامنے جواب دے ہے انسان. مفادات ٹکراتے رہتے ہیں. امتحان ہی ایمان کا اصول. دیکھیں نا فائر الارم کیوں لگایا جاتا ہے بلڈنگوں کے اندر کہ جب آگ لگے تو یہ بجے. جو امتحان ہے نا ایمان کا وہ اس قسم کے موقع پر جب آپ کے مفادات خطرے پر لگ جائیں اور دوسری طرف اللہ رسول کا حکم ہو اور آپ تمام مفادات کو ٹھوکر مار دیں اور آپ سمجھ لیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ سارے سامری کے وہ سانپ ہیں یہ جادوگروں کے. یہ جو ڈراوے ہیں نا الشیطان یعدکم شیطان بھی تم سے تمہیں ڈراوے دیتا ہے. یہ ہو جائے گا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو. فیصلہ کرنا نا آپ نے 4-5 آدمیوں کے درمیان تو عدل کیسے کریں گے آپ؟ جو اللہ کا مطیع ہے اس کے رسول کا مطیع ہے وہ ہمارے ساتھ آنکھوں پر. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. دیکھو اللہ تمہیں جس بات کی بھی نصیحت کرتا ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. کتنا پیارا انداز ہے. یعنی کہ اللہ تمہارے مفادات کا دشمن نہیں ہے. تم قریب دیکھتے ہو وہ دور دیکھتا ہے. وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ جو بھی تمہیں واعظ کرتا ہے جو بھی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نعم ما. وہ انعام ہے رب. چن کے ساری مخلوق میں اس نے تمہیں چنا ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چنا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. دین دیا تو بہترین دیا, رسول دیا تو بہترین دیا, کتاب دیا تو بہترین دیا, اب نصیحت دیا تو بہترین دیا. جب بھی فیصلہ کرو گھر سے لے کر اوپر تک عدل کے ساتھ کرو. امانت دار کے کہ جو اس کو اٹھا سکتا ہے اس کا بوجھ. آپ دیکھ لیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ پہلے تو کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا لیں تو آپ نے کہا کہ اگر میں بنا دوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھ سے بہتر شخص نے نامینیٹ کیا تھا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نامینیٹ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بیٹا بنا دوں اپنا آگے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ابو بکر کی سنت موجود ہے اور اگر میں نہ بناؤں تو اس سے بھی اچھے کی سنت موجود ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے مشورے کا. مشورہ ہونا چاہیے لیکن اس کو اللہ نے بھی اور رسول نے بھی تمدن پر چھوڑ دیا. جو زمانہ ترقی کرے گا مشورے کے طریقے ہاتھ سے چلے جائیں. دیانت سے کرو گے ہر جو ہے وہ نظام تمہیں سپورٹ کرے گا. پھر عمر فاروق رضی اللہ جب 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تو لگا اس میں عبداللہ کو شامل کر دو. آپ نے فرمایا عبداللہ کو طلاق دینا نہیں آتا, میں اس کو خلیفہ والی سیٹ پہ بٹھا دوں. دیکھا اپنے بیٹے تھے تو طلاق میں ان سے جلد بازی ہو گئی. باپ نے معاف نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لیکن باپ نے دل میں بات رکھی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو قیامت کے دن کہ تمہارے بیٹے کو طلاق دینا نہیں آیا تھا, تو اب مسلمانوں کے معاملات اس کو سونپ کے آ گیا اور اب ہمارے حالات کیا ہے. تو ان حالات میں یہ بہت آپ پر اور جو آپ کے ساتھ آپ کے زیر اثر لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا آپ بھی نام نہ لیں, لیکن ضمیر نام کی ایک چیز ہے, ایمان نام کی ایک چیز ہے. اس کے لیے آپ کہیں کہ اس بندے کو دینا ہے, یاد رکھو وہ جو کرے گا اس کا حصہ تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے گا. لہذا کوشش یہ کرو کہ ایسا کرو جو اللہ رسول کی ماننے والا جاننے والا ہو, تاکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے حلقے میں کوئی صالح بندہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ صالح بندہ نہیں ہے
تو آپ اپنی گواہی کو ہولڈ کریں، مت دیں لوگ. جب آپ کے سامنے دیکھیں 4 گدھے کھڑے اور آپ سے کہا جائے کہ جی آپ نے گھوڑا چننا ہے، تو آپ کہیں گے گھوڑا تو یہاں کوئی نہیں، یہ سجے پاسے والا گھوڑا ہی ہے. انتخاب کرنا ہے نا. جب اچھا ہے ہی کوئی نہیں تو آپ کے کوئی بھی اچھا نہیں. اسی لیے آپ کو پتا الیکشن کمیشن نے آپ ایک خانہ اور بھی رکھا اس میں کہ میں کسی کو بھی نہیں ووٹ دیتا. کہا ووٹ دینے نکلو، ان کینڈیڈیٹ میں سے کسی کو مت دو. نیچے خالی لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے میں کسی کو ووٹ نہیں دیتا، تاکہ جب وہ ووٹ ضائع ہوگا نا تو پھر ان کو پارٹی کو پتا چلے گا کہ بندے کا پتر کھڑا نہ کرو تو یہ نقصان ہوتا ہے. ہمارا 15,000 ووٹ اس حلقے میں ضائع ہوا ہے، لوگوں نے نیچے لکھا ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے. اگلی بار دیکھنا وہ بندے کا بچہ کھڑا کریں گے. یعنی ووٹ دینے نکلو، لیکن وہ جو نیچے کھانا اب ایڈ کیا نا آگے انہوں نے کہ جس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں دیتا، وہ نو والے پہ آپ کر دیں ٹک، تاکہ پتا چلے کہ بندے نکلے تھے اور یہ آپ کا جانا یہ ضائع نہیں جائے گا، اس کا اجر ملے گا آپ کو. تو جب وہ ووٹ ضائع ہوں گے نا تو آئندہ ہمیں پتا چلے گا کہ بندہ جو ہے وہ اگر ہم مناسب نہ چنے تو ووٹ ضائع بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر اگلی بار وہ اس مارجن کو سامنے رکھ کے جو ضائع ہوا ہے وہ بندے کا بچہ کھڑا کرے. یہ ہے اس کا علاج. ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا